مشہور تاتاری فاتح اور حکمران امیر تیمور تاریخ انسانی کا ایک دلچسپ و عجیب کردار ہے۔ جہاں ایک طرف تو وہ خود ایک بہت بڑا عالم تھا، وہیں علماء اور صوفیہ کی بہت قدردانی کرتا۔ وہ جس شہر کو بھی فتح کرتا، یہاں موجود علماء کو نہ صرف تحفظ فراہم کرتا بلکہ انہیں خوب دولت و مراتب سے بھی نوازا کرتا۔ تیمور جہاں بھی جاتا اس علاقے کے مشہور علماء اور ماہرین سے مناظرہ کرتا، اور جو عالم اسے اپنی دلائل سے قائل کر لیتا یہ اسے مرعوب ہو جاتا اور اپنی شکست بھی تسلیم کر لیتا۔ وہیں دوسری طرف اگر بات میدان جنگ کی جائے تو یہ اپنا انتقام لینے میں کسی سے کوئی درگزر نہیں کرتا تھا۔ اس کے انتقام کی آگ نے بغداد اور دمشق سمیت بڑے بڑے شہروں کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں انسان اس کی جوشی انتقام کا نشانہ بنی اور ایک عبرتناک انجام کو پہنچے۔ لیکن دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو امیر تیمور کے انتقام کا جو واقعہ سنانے والے ہیں وہ تاریخ انسانی کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ یہ قصہ ہے تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور اور سلطنت عثمانیہ کے چوتھے اور طاقتور ترین حکمران سلطان بایزید اول کا۔ دوستو، ان دونوں حکمرانوں کے مابین ہونے والی خونریز جنگ یعنی جنگ انگورا اور اس کے پس منظر پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم آج اس بارے میں بات کریں گے کہ امیر تیمور نے جنگ انگورا میں فتح یاب ہونے کے بعد سلطان بایزید کے ساتھ کیسا سلوک برتا۔ کیا امیر تیمور جیسے جنگجو اور عالم کو یہ زیب دیتا تھا کہ وہ عالم اسلام کے سب سے طاقتور حکمران کے ساتھ ایسا سلوک برتے؟ تو آئیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں سلطان بایزید کی امیر تیمور کے ہاتھوں تذلیل اور اس کی عبرتناک موت پر۔ امیر تیمور لنگ اور سلطان بایزید اول کی عداوت کی شروعات اسی وقت ہو چکی تھی کہ جب تیموری سلطنت کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں سے ملنے لگیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دینے لگی۔ بعد ازاں ان دونوں حکمرانوں کے درمیان بہت ہی سخت قسم کی خط و کتابت بھی ہوئی۔ دونوں حکمرانوں نے ایک دوسرے کو سخت اور عبرت انگیز انجام سے خبردار کیا، اور ایسے ہی ایک خط میں سلطان بایزید اول نے دیگر مذموم باتوں کے علاوہ تیمور کو یہ دھمکی بھی دی کہ میں تمہاری چہیتی بیوی کی عصمت دری کروں گا۔ یہ خط تیمور کے غضب کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا، لہٰذا اپنے دور کے ان دونوں طاقتور ترین حکمرانوں کے درمیان ایک انتہائی خون آشام جنگ ہوئی، جس میں امیر تیمور فتح یاب ہوا اور شکست سلطان بایزید کا مقدر ٹھہری۔ جنگ کے بعد سلطان بایزید کو ہتھکڑیاں پہنا کر امیر تیمور کے سامنے پیش کیا گیا۔ تیمور کے حکم پر یہ ہتھکڑیاں کھول دی گئیں اور اسے شاہی خلعت پہنائی گئی۔ جنگ انگورا کے بعد ایک تیموری سالار نور الدین بروسا پر حملے کے لیے روانہ ہوا، جو عثمانیوں کا دارالسلطنت تھا۔ یہ یہاں سے سلطان بایزید کا شاہی خزانہ، اس کی بیویوں، کنیزوں اور حرم کی دیگر خواتین کو لے کر امیر تیمور کے پاس حاضر ہوا۔ تیمور نے اپنی اس تاریخی اور شاندار فتح کی خوشی میں ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا۔ اس جشن میں سلطان بایزید کو بھی مدعو کیا گیا تھا اور اسے مجبوراً اس میں شامل بھی ہونا پڑا۔ سلطان بایزید کو اس کا شاہی لباس پہنایا گیا جو کہ بروسا سے لائے مال غنیمت میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ بایزید کا شاہی امامہ اس کے سر پر رکھا گیا اور ہاتھ میں سنہری گرز بھی دیا گیا۔ غرض بایزید کو بالکل اسی طرح تیار کیا گیا جیسے وہ اپنی دور شہنشاہیت میں تیار ہو کر اپنی تخت پر بیٹھا کرتا تھا۔ امیر تیمور نے اسے بیٹھنے کے لیے اپنے پاس جگہ عطا کی۔ سلطان کو وہی مشروبات پیش کیے گئے جن کا وہ ہمیشہ سے عادی تھا، لیکن آج اس نے کوئی بھی شے نہ چکھی، کیونکہ آج اس کے سامنے اس کی چہیتی بیویاں اور وہ حسین و جمیل کنیزیں تھیں جو لباس سے آزاد تاتاری فاتحین کے سامنے رقص پیش کر رہی تھیں اور شراب ان کی جاموں میں انڈیل رہی تھیں۔ ان خواتین میں سلطان بایزید کی چہیتی بیوی ڈیسپینا بھی شامل تھی۔ ڈیسپینا سربیا کے بادشاہ پیٹر کی بہن تھی اور یہ سلطان بایزید کو اس قدر پسند تھی کہ اس نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور نہ کیا تھا۔
मगर आज सुल्तान बायजीद खामोश तमाशाई बना इन औरतों के रक्स को देख रहा था जो कभी इसकी एक नजरी करम की मुंतजिर रहती थीं। आज ये परियों जैसी हसीनाएं लुबान के धुएं के बादलों में थिरकती फिर रही थीं और सुल्तान बायजीद के जहन को उन तज़हीक आमेज खतूत की जानिब मुंतकिल कर रही थीं जो उसने गुज़िश्ता साल अमीर तैमूर को लिखे थे। शायद उन्हीं खतूत की पादाश में आज सुल्तान बायजीद को ये ज़िल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। इसके बावजूद अपनी गुर्ज को हाथों में थामे सुल्तान बायजीद खामोश बैठा रहा। ताहम जब उन खवातीन ने जो कभी उस्मानी हरम से बाहर तक ना निकली थीं तातारियों की ईमा पर तुर्की ज़बान में मोहब्बत भरे गीत गाने शुरू किए तो सुल्तान बायजीद बर्दाश्त ना कर सका और उठकर शामियाने से बाहर चला गया। सुल्तान बायजीद अब अपनी शाही आबोताब खो चुका था। इसका सीना और सर झुक चुका था। अमीर तैमूर ने इब्तिदा में सुल्तान बायजीद पर ज़्यादा सख्तियाँ ना की थीं, लेकिन भरे दरबार में अपनी इस तजलील के बाद सुल्तान बायजीद ने तैमूर की हिरासत से फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद वो तैमूर की नज़रों में अपना एतमाद खो बैठा। लिहाजा अब सुल्तान को दोबारा बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ पहना दी गईं और इसकी कड़ी निगरानी की जाने लगी। अमीर तैमूर सुल्तान बायजीद को हमेशा अपने साथ रखता था, लिहाजा उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए एक ख़ास किस्म की डोली बनवाई गई थी जो 2 घोड़ों पर बांधी जाती थी। यहीं से लोगों में ये बात मशहूर हुई कि तैमूर सुल्तान बायजीद को एक आहिनी पिंजरे में बंद करके अपने साथ लिए फिरता है। सुल्तान बायजीद इस रुसवाई और ज़िल्लत की ज़्यादा अरसे तक ताब ना ला सका और सिर्फ 8 माह के मुख्तसर अरसे में बीमार होकर इस जहानी फ़ानी से कूच कर गया। ये एक हुक्मरान के दूसरे हुक्मरान से इंतकाम की एक ऐसी इबरत अंगेज़ दास्तान है जो अपने अंदर बहुत सी असबाक पोशीदा रखती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और क्या आप अमीर तैमूर के उस सलूक से मुतमईन हैं कि जो इसने सुल्तान बायजीद अव्वल के साथ बरता? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। मज़ीद किसी बात का हवाला दरकार हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में तलब किया जा सकता है। शुक्रिया।